ہیں کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ ظفر علی خان ہے جی غازی صاحب قبلہ بہت خوبصورت، یعنی یہ موضوع دو اعتبار سے، دو ہستیوں کا، پھر اہل بیت اور صحابہ کا خوبصورت موضوع ہے۔ یہ جو ظفر علی خان کا جو شعر ہے، اس کو اگر قرآن مجید کی آیت کریمہ سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ واہ، تو یہ جو ایک ہی گلدستے کے پھول اور اپنی اپنی خوشبو، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوشبو کا خود ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ، کہ پہلی خوشبو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہتے ہیں، ان کی محبت میں رہتے ہیں، ان کی قربت میں رہتے ہیں۔ دوسری خوشبو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، جب اسلام کا معاملہ آئے، اسلام کے دفاع کا معاملہ آئے تو ان کی قوت، جذبہ اور جرت اسلام کا دفاع کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اور اشداء علی الکفار کا یہ صرف معنی نہیں ہے کہ کفار کو قتل کرنا یا ان سے جہاد اور جنگ کرنا، یہ جذبہ سب سے زیادہ سیدنا عمر فاروق میں ہے، اور ان کا سب سے بڑا کردار کیا ہے کہ لاکھوں مربع میل پر اسلامی فلاحی ریاست قائم کر کے دکھانا۔ واہ، یہ وہ ہے اشداء علی الکفار، یعنی اسلام کا ایسا ماڈل دے دینا کہ جس ماڈل کے قریب کوئی پہنچ بھی نہ سکے۔ سبحان آج کی ترقی یافتہ انسانیت بھی اس طرح کی فلاحی ریاست قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس سے باہر نکل نہیں سکتے، باہر نہیں نکل سکتی، بلکہ ان کے نقش قدم پہ چلے گی تو فلاح کے قریب پہنچے گی۔ بالکل ایسا ہی۔ اور تیسرا فرمایا رحماء بینہم، کہ یہ پھول ایسے ہیں کہ آپس میں یوں پیار اور محبت ہے کہ کائنات میں اور کوئی معاشرہ اور کوئی نمونہ اور مثال نہیں ہے کہ جہاں آپس میں اس طرح شیر و شکر ہوں گے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ رحماء بینہم، یعنی یہ جو آپ نے شعر پڑھا، یہ اصل میں اس قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تفسیر ہے، معنی ہے۔ اور چوتھا فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی یہ اتنی عظمتیں ملنے کا ایک سبب بھی بتا دیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور حضور سے فرما رہا ہے اللہ، اے حبیب آپ صرف ان کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے، ان کے دلوں میں چھپی ہوئی نیتیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی۔ واہ جی، آپ کی طرف آتے ہیں الوی صاحب، جی ڈاکٹر غلام رسوا الوی۔ یہ جو بھی بات کی ہے، اگر اس کو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں دیکھیں تو ایک فکر یا فلسفہ کلیئر کر لینا چاہیے۔ اپنے سے بڑوں کا ذکر آئے نا تو ذکر فضیلت ہونا چاہیے، مقابلے اور موازنے سے ایمان تباہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تو کیسے کیا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے تو انبیاء کی بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ جب چھوٹے بڑوں کا درمیان مقابلہ کریں نا تو اپنا ایمان تباہ کرتے ہیں۔ اتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سیدہ کائنات اور علی شیر خدا تشریف فرمائے، حضور کا بھی دریائے رحمت جوش میں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، دم فرمایا، علی شیر خدا کو، سیدہ کائنات کو پلایا، گھر میں چھڑکایا۔ یہ محبت کی کیفیت دیکھ کر نا عجیب سوال کیا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پوچھتے ہیں آقا آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا بیٹی فاطمہ سے زیادہ کرتے ہیں؟ تو اب قربان جائیں، ہمارے ہاں تو ایک ہی کنسیپٹ ہے، ایک پہلے نمبر پر، دوسرا دوسرے نمبر پر، ہمارے پاس اور کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی وہ مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے اور تو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صحابہ کرام سے بھی پوچھا جاتا بھی حضور کس سے زیادہ پیار کرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے مردوں میں علی سے اور عورتوں میں فاطمہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مقابلہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی مقابلہ نہیں کیا۔ تو اگر ایمان بچانا ہے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ذکر فضیلت کیا جائے، جس ہستی کی باری آئے جتنی چاہیں فضیلت بیان کریں جو اللہ اور اس کے رسول کر ہی نہیں سکتے جی، کر ہی نہیں سکتے، ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے روز جب ان کے غلاموں کی فہرست تیار ہو تو کہیں ہمارا نام آ جائے۔ بالکل بالکل، ان کے فضائل ہم کیسے بیان کر بیان نہیں کر سکتے؟ سکتے۔ ہم تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو تھے واشی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ذرا پیچھے بیٹھا کرو، ہم ان کی بھی عظمت اور فضائل نہیں بیان کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی
کہاں یہ ہستیاں جو ہیں اللہ اکبر، جن کی توبہ حضور کی بارگاہ میں ہوئی، جنہیں حضور نے کلمہ پڑھایا، جنہیں حضور نے ایمان کا نور عطا کیا. جب اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو اب وہ ہستیاں جنہیں بے شک کسی خطا کے بعد ہی ایمان ملا، تو ایمان در رسول سے میسر آیا، وہ بہت ساری شکریہ کائنات سے افضل اور اعلیٰ. ڈاکٹر الوی صاحب.